غصہ غصہ غصہ، ہر بات پہ غصہ، اور جس کی کہیں نہیں نکلتی بھڑاس دل کی، وہ 2 جگہ اتارتا ہے، 3 جگہ اتارتا ہے۔ وہ یہ کہ سب سے پہلے بیوی پر برستا ہے، اور یہ ظالم کو خدا کا تعلق اس لیے نہیں ملتا کہ ظالم ہے، یہ خدا کا ہو نہیں سکتا۔ مظلوم عورتوں کے فون سن سن کر میں حضرت عبد الحلیم صاحب کی وہ دعا جو مجھ سے مستقل مانگا کرتے تھے میں بھول چکا تھا، حالانکہ 7200-7300 دعا سنتا رہا میں، لیکن میری غفلت کا کیا اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ ان مظلومہ عورتوں کے اتنے فون آئے ستائے جانے کے کہ میں نے دعا شروع کر دیا کہ اللہ ظالموں کو ظلم سے روک دیجیے۔ خیال آیا یہ تو حضرت فرمایا کرتے تھے، ہر دعا میں کرتے تھے، اللہ ظالموں کو ظلم سے روک دیجیے۔ تو ایک تو گھر میں غصہ، دوسرے طالب علموں پہ غصہ۔ ایک طالب علم نے کہا کہ مجھے استاد اتنا مارتے تھے باہوں پر یہاں کہ میں رات کو چت لیٹا کرتا تھا، اماں ابا سے دور کس سے کہوں، پڑھائی چھوڑ کر گھر جاؤں گا تو اماں ابا بھگائیں گے مدرسے جاؤ، اور مدرسے میں تو ایسے کسائی بیٹھے ہیں، بولو مجھے جتنا برا بھلا کہنا ہے بولو، اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں۔ لیکن اس غصے نے اتنا مجبور کیا کہ وہ بچہ بولتا ہے کہ یہ باں اور یہ باں مار کھا کر ایسی ہو گئی کہ چت لیٹا کرتا تھا، اور رات میں جب یہ دکھتا تھا تو میرا ہی جی جانتا تھا کہ مجھے کیسی تکلیف تھی، مگر کیا کریں، گھر جائیں گے اماں ابا واپس مدرسے بھیج دیں گے، اس لیے میں مر مر کر پڑھ لیا کسی صورت۔ یہ میں کیا اپنی طرف سے بنا کے تھوڑا ہی بول رہا ہوں آپ کو، یہ بیت رہی ہے تب تو سنا رہا ہوں۔ یہاں ایک جگہ ایک کام ہمارا چل رہا تھا، اور وہ پنویل کا وہ حصہ ہے جہاں مسجد نہیں ہے، یہاں سے اور دور ہے، یہاں بھی مسجد نہیں ہے، اس سے بھی آگے کی طرف وہاں مسجد ہی نہیں کہیں۔ تو وہاں ہم لوگ اپنی جماعت بنا کر پڑھ لیا کرتے تھے جب ہوتے تو۔ ایک دن ایک ساتھی نے بتایا وہاں کام کرنے والوں نے کہ وہ جو آپ کے پیچھے آ کر نماز پڑھتا ہے بچہ، وہ 18-19 سال کا، وہ بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے۔ ہم نے کہا تم کو کیسے معلوم؟ بولے ہم یہی رہتا ہے نا، مزدور ہے تو قرآن بہت پڑھتا ہے، تو اچھا پڑھتا ہے۔ ہم نے کہا تم کو کیسا معلوم اچھا پڑھتا ہے، تم تو خود مزدور ہو۔ اس کو بلایا، ہم نے کہا آج ہم نے پوچھا کہ تم نے قرآن کہاں پڑھا؟ کہا مدرسے میں۔ میں نے کہا اب تو امامت تم کرو گے، مغرب کا وقت ہے، امامت تم کرو۔ اتنا اچھا قرآن پڑھا۔ میں کہا اتنا اچھا قرآن پڑھتے ہو؟ میں اچھا پڑھتا نہیں لیکن غلط کیا یہ جانتا ہوں۔ بہت دن پڑھا میں نے قرآن بیٹھ کر، لیکن بچپنے کی پڑھائی تو بچپنے کی ہوتی ہے، اور بچپنے کی تو پڑھ کے تھک جاؤ، زبان چلتی نہیں ویسی۔ پڑھتے رہنا چاہیے زندگی بھر کہ اللہ آتا نہیں تھا، پڑھ پاتا نہیں تھا، لیکن پڑھتا رہا، تیرے پاک کلام سے میرا تعلق میں نے باقی رکھا تھا۔ کل قیامت میں دیکھو گے اس پہ کیا اجر ملتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم پڑھے لکھے آدمی نہیں، تو کسی نے منع کیا پڑھے لکھے آدمی نہیں تو نہیں پڑھ سکتے آپ؟ صحابہ پڑھے لکھے تھے کیا؟ سب ڈگری ہولڈر تھے، سب نے بڑی عمر میں پڑھا نا، آپ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کہ ہماری زبان نہیں چلتی، تو جیسی چلتی ویسی چلو۔ وہ تو کتاب میں لکھ رہا ہے کہ اٹک اٹک کے پڑھنے والوں کو دوہرا اجر ہے، اس لیے کہ قرآن پڑھنے کا ایک اس کی مشقت کا، کہا اللہ نے پکڑا۔ میں نے اسے پوچھا بیٹا تو اتنا اچھا قرآن پڑھتا ہے، مدرسے میں تھا؟ اس نے کہا مدرسے میں پڑھا۔ کتنا پڑھا؟ بولے حفظ کیا، حفظ آدھا کیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا۔ میں نے کہا کیوں، گھر کی تنگی؟ اس نے کہا نہیں استاد مارتے بہت تھے، گھر جاتا تھا تو امی مارتی تھی، نہیں پڑھنے جانا ہوگا تو میں نے کہا تو مار کھا کے زندگی گزرے گی، اس سے چلو چھوڑو بھاگ جاؤ، تو بمبئی بھاگ آیا۔ اب یہاں گارا مزدوری کا کام کرتا ہوں۔ ایسے کتنے لڑکوں سے میں نے سوال کیا ہے، پالش والوں سے سوال کیا، کتنوں سے میں نے سوال کیا۔ پہلے میں ہردم سفر میں بہت ہوا کرتا تھا،
کتنے لڑکے مجھے ایسے ملے جنہیں استاد کی مار کھا کر ڈر سے کہ گھر جائیں گے تو اماں ابا کہیں گے جاؤ اور مدرسے جائیں گے تو استاد ماریں گے، اس لیے پڑھائی چھوڑا۔ ان کو تو ملے گا ضرور، ایسوں کو تو اللہ ہدایت دے دے، ورنہ ان سے مدرسوں کو پاک کر دے، ایسوں سے مدرسوں کو پاک کر دے۔ ننھا ننھا دل لے کر بیٹھے ہیں، ارے ظالم تو زور سے بولتا ہے تو اس کا دل لرزتا ہے۔ امت جو زندہ دل ہوتی، جس کے حوصلے بلند ہوتے، بچپنے میں دبا دبا کر اس کے حوصلوں کو پست کر دیا اتنا کہ باہر نکل کے سامنے کسی کے سامنے بات کرنے کو تیار نہیں۔ دیکھ لو نکل کے کیا وجہ ہے، ماری تو ہے۔ جو بچہ آنکھ نکالنے سے ڈرتا ہو، اس بچے کی پٹائی روز کی جائے گی، اس کا دل باقی کہاں رہ گئے تو بتاؤ۔ جب بات یاد آتی ہے دل بھر جاتا ہے اور جی چاہتا ہے جا کے پکڑ کے بولوں کہ اللہ کے واسطے مت کرو، لیکن ان ظالموں کو اللہ توبہ کی توفیق دے۔ سنو دنیا، مجھے کہو کس کو کہتا ہے ظالم؟ ہاں، جب میں نے کتاب لکھوا کر نہیں بلکہ پڑوس کے ملک سے ایک چھوٹی سا کتاب کا ملا جس کے اندر شرعی حدود کی مار کہ استاد بچوں کو کتنا مار سکتے، کیسے مار سکتے، کہاں مار سکتے، جب ایک مدرسے والے قریب میں تو ان کو پہنچی، کہا اب اور ماریں گے، اور خبر آئی کہ یتیم بچہ جس کا بھائی چھوڑ کر کام پہ چلا جاتا ہے، دن بھر اسی مدرسے میں پڑا رہتا ہے، اور یہ استاد جن کو اتنا غصہ ہے، جب غصہ آتا ہے اس کی پٹائی کرتے ہیں۔ میں کہوں گا نہیں، میرا دل دکھتا ہے۔ کیا لوگ ڈگری نہیں لیتے؟ ان کے اسکولوں میں کتنی پٹائی ہوتی ہے۔ جن اسکولوں سے ڈگری لے کے نکلتے ہیں، ان کی شروعات جہاں سے ہوتی ہے، یہ ان کی کتنی پٹائی ہوتی ہے۔ ارے ہے نا سب کو پتا کہ نہیں مار سکتے، پھر یہ ڈگری نہیں لیتے، ان کی صلاحیتیں نہیں ہوتی، صلاحیت والے پیدا نہیں ہوتے۔ تم نے کتنی صلاحیت والے پیدا کیے؟ 1 سال 10 سال 20 سال میں گنتی کی جا سکتی، فلاں 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 فلاں، 10 سال میں 5 نام ملتے ہیں۔ تو مار کے کیا بنایا؟ حوصلہ پست کیا، ظلم کیا۔